تیسرے روزے کی نماز تراویح ادا کی ہے اور اس میں اللہ نے توفیق دی، سورہ آل عمران قاری صاحب نے مکمل کی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے، واقعات بیان کیے۔ قرآن کریم نسخہ کیمیا ہے اور ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتار کر فیصلہ کیا اور اعلان کیا، ایمان والو تم ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے کامیابی دے، جسے چاہے ناکامی دے۔ غریب امیر کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ تو سارے ہی امیر ہو جاتے۔ جو غریب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، لیکن ان کے مقدر کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے جو بڑے امیر ترین ہوتے ہیں اور یکدم وہ غریب ہو جاتے ہیں، سب کچھ لٹ جاتا ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں، ساری عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کامیابیوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے بندو تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو، بس تم میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، ان کے نقش قدم پر آ جاؤ، ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ محبوبیت کا طریقہ اور راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ آپ کو کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے نا، لیکن اس کی زندگی خلاف سنت ہے، تو وہ فراڈی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی سے کوئی کرامت تمہیں نظر نہ آئے لیکن وہ حضور کی سنت کا دیوانہ ہے، بس یہی اللہ کا ولی ہے۔ اگلی آیات میں مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیرے دین کے لیے وقف ہے، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو وہ بچے کی بجائے بچی پیدا ہوئی۔ تھوڑا سا افسوس ہوا، لیکن پھر دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور کہا کہ نہیں، یہ جو بھی آیا ہے، میں نے سوچا تھا کہ بیٹا آئے گا، لیکن یہ بیٹی آئی ہے اور یہ میری بیٹی لاکھوں بیٹوں سے بہتر ہوگی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، وہ بچپن سے ہی پارسا تھی، بچپن سے ہی متقی اور پرہیزگار تھی، اللہ کی ولی تھی، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور کر دیا۔ رشتے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی اور زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ والدہ نے اپنی بیٹی، کیونکہ منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن ہوئی بیٹی، فرمایا اس کو بھی دین کے لیے وقف کرنا ہے، اس سے کوئی کام نہیں لینا، بس دین کا کام لینا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی منت کو پورا کر لیا، تو زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی، ماموں کی تربیت میں رہی۔ وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، نبیوں کی تربیت میں رہنے والے بہت اونچے بن جایا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب پاک یہ پاک کیوں ہیں، یہ عظیم کیوں ہیں؟ حضور کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم کہیں نا کہ صحابہ کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ حضور کی صحبت نہیں تھی، نعوذ باللہ، آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت کا کوئی اثر نہیں تھا، جبکہ آپ تو انقلابی نظر رکھتے تھے، تنکے کو بھی دیکھتے تو وہ بھی سونا بن جاتا تھا۔ جس پر پیارے آقا کی نظر پڑتی گئی وہ زمانے کا امام بنتا چلا گیا۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت رہی، اور مریم معصوم بچی تھی۔ ایک مرتبہ آپ
مسجد اقصیٰ کے محراب میں بٹھا کر بازار چلے گئے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں تاکہ بچی باہر نہ آئے یا کوئی باہر سے اندر نہ آئے، نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب باہر سے آئے اور تالے کھولے، دروازہ کھولا، اندر آئے تو بچی کو دیکھا کہ جو گولی اس کی گود میں بے موسم پھل ہے اور وہ کھا رہی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں تو تالے لگا کر گیا ہوں، ادھر تو کوئی آ نہیں سکا، اور یہ کیا ہے؟ انا لکی ھذا یا مریم، یہ کہاں سے آئیں؟ تو جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کے خزانوں سے آئے، اللہ دینے والا ہے بے موسم پھل۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، یا اللہ میں بوڑھا ہوں لیکن اس بچی کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے سجدے میں جا کر دعا مانگی۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے نا، یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا پڑھیں، ربی ہب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، ربی ہب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو پاس آپ کی بیوی کھڑی تھی، اس نے تعجب سے کہا کہ ہائے کیا ہو گیا تمہیں، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور آپ کی 90 سال عمر، میری 85 سال عمر، اور آپ اولادیں مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اب کہاں شوق آ گیا؟ لیکن زکریا علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام پر بھی رحم آ گیا اور دعا کے قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے، اس کا نام یحییٰ ہے، اور آپ کی طرح وہ بھی اللہ کا نبی بنے گا۔ خلوص دل سے جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر مانگ لیتا ہے نا، اور یقین سے مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دے۔ اللہ اس کو مالا مال کر دیتے، دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن پاک میں، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، یہ واقعات ایسے نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارا ایمان بڑھانے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام کے بعد آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے 3 پارے کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا کرنے کے لیے ایک کانفرنس بنائی، اور اس کانفرنس میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ یہ سیرت کانفرنس تھی یا میلاد تھا، کہ سب کو، اور اس کے سامعین کون تھے؟ انبیاء کی روحیں، رسول آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور تمام میں اللہ خطاب کر رہے ہیں، نبیوں میں خطاب۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبیوں، میں نے تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا ہے، لیکن آج میری بات سن لو، ایک میرا پیغمبر آئے گا اور وہ میرا محبوب ہوگا، اور اسی محبوب کے لیے میں نے پہلے تمہیں بھیجا ہے، اور تم اپنی زندگیوں میں اس کو پالو تو تم پر 2 کام لازم ہوں گے، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہوگی۔ اقرار کرایا اللہ نے انبیاء سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر میں آنا تھا نا، انبیاء کی زندگی میں تو نہیں آنا تھا، لیکن پھر کیوں یہ اقرار لیا جا رہا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے، مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے، کہ انبیاء کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک ہے جس کی وجہ سے ہماری نبوت قائم ہے، ہماری رسالت قائم ہے، اور وہ ہمارا بھی سردار ہے اور ہمارا امام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انبیاء نے اقرار کر لیا، لیکن کہا کہ ابھی تو پھر جو
اے اللہ تیرا اتنا بڑا محبوب ہے تو اس کا دیدار تو پھر ہونا چاہیے نا۔ تو دیدار یہاں اللہ تعالیٰ نے بھر لی، اور شب معراج کی رات یہی انبیاء کی تمام روحوں کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور کہ تم انتظار کرو وہی میرا محبوب جس کے لیے میں نے تم سے اقرار لیا تھا وہ اب آنے والا ہے۔ اور حضور جب وہاں پہنچے تو آپ ہی امام بنے، سب نبی مقتدی بنے اور آپ امام بنے۔ آگے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ آیت ہے چوتھے پاری کی پہلی آیت ہے کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، ابو طلحہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ساری رات سوچتا رہا کہ میری محبوب چیز کیا ہے، تو صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میرا محبوب تو پھر میرا باغ ہے، میں وہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے آ کر کہا جی میرا محبوب تو گھوڑا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ نے فوراً اس آیت پر عمل کیا، اپنی اپنی محبوب چیز وہ لے آئے اور حضور کے قدموں پہ ڈالتے گئے، کامل نیکی ہمیں مل جائے۔ پھر انہی آیات سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا مقام بیان کیا، ان اول بیت وضع للناس، کائنات میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اس وقت ابھی زمین بھی نہیں بچھائی گئی تھی، جہاں بیت اللہ ہے نا یہ آسمان اور زمین کا درمیان ہے، زمین کا بھی درمیان، آسمان پر، اور یہ پہلے سارا پانی تھا۔ جہاں بیت اللہ یہاں پر ایک بلبلہ اٹھا، پانی کا بلبلہ، وہ اٹھا اور وہ مکھن کی صورت اختیار کر گیا، پھر وہ پھیلنے لگا جیسے گول روٹی ہے ایسے پھیل گیا، پھر ایسے پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ کچھ زمین بن گئی، لیکن یہ پانی کے اوپر تھی اور یہ حرکت کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میخیں اس پر ٹھونکی تاکہ یہ زمین مضبوط ہو جائے، اور اللہ نے سب سے پہلا دنیا میں جو پہاڑ رکھا اس زمین کے اوپر اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، جبل ابو قبیس، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، صفا پہاڑی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بیت اللہ حجر اسود کے سامنے صفا پہاڑی، اور اس کے آگے ہے جبل ابو قبیس۔ آج کل وہاں پر شاہی محلات ہیں، یہ وہی پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے اس کی چوٹی پر ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ہلال، ہلال چاند کو کہتے ہیں، یہ جبل ابی قبیس۔ پھر چاروں طرف پہاڑ پھیلائے گئے، رکھے گئے، اور زمین کو اس لیے بیت اللہ کی طرف جائے نا تو بیت اللہ شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، یہ سب سے پہلے پہاڑ ہیں جو زمین کو مضبوط کرنے کے لیے رکھے گئے۔ پھر جا بجا جہاں جہاں زمین کمزور نظر آئی وہاں پہاڑ اللہ تعالیٰ رکھتے گئے۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اور اس کے بعد پھر تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، نوح علیہ السلام کے طوفان اور سیلاب میں ختم ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر کئی تعمیراتیں ہوتی رہیں۔ ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 سال کا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے اس وقت بھی اس کی تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 18-20 سال آپ کی ایج تھی، اور اس وقت بھی بیت اللہ تعمیر کیا سرداران مکہ نے۔ تو یہ بیت اللہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جہاں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عرب کی سرزمین پر بھیجا، یہاں تک کہ اپنے پیارے محبوب کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، یہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی کے ساتھ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا مکان تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والدین تھے۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے، اصل میں تھوڑا سا لکھ لینا چاہیے، تبلیغ والوں کے بھی اللہ نے بات کی ہے، تبلیغ والوں کی بات کی اللہ نے۔ پہلے تو یہ کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے ایمان والوں اکٹھے ہو کر رہو، منتشر نہ ہونا ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔
اکٹھے ہو کر رہو، فرقہ واریت میں نہ پڑنا، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرنا۔ اور آج کی منزل میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی کہ اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے، اس لیے تو یہ سارے آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ سخت ہوتے تو آپ کے قریب کوئی بھی نہ ہوتا۔ بہت بڑی بات کہی اللہ رب العزت نے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جڑے میٹھے لوگ ہوندے نا جی، یہ بڑے منافق ہوندے ہیں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے میٹھے تھے۔ اگر جی جڑے سخت ہوندے نا، یہ چاہے اتو سخت ہون لیکن دل دے بڑے چنگے ہوندے، بڑی غلط بکواس ہے۔ سخت کہاں صحیح ہوتے؟ سخت صحیح ہوتے تو حضور بھی پھر سخت ہوتے، حضور تو سخت نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر آپ نرم ہیں، اس لیے یہ سارے آپ کے قریب ہیں۔ سخت ہوتے تو آپ سب یہ جو قریب بیٹھے دور بھاگ جاتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم کرتے رہیں، برائیوں سے منع کریں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکیاں پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں کا خاتمہ کرتے ہو، نیکیوں کو عام کرتے ہو، دین کا پرچار کرتے ہو، اس لیے تو تم بہترین ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ تنبیہ کیا ایمان والوں کو کہ سود کے قریب نہ جانا، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، سود کا کاروبار نہ کرنا، سودی لین دین نہ کرنا، یہ تمہارے لیے بہت ہی ذلت کا باعث ہوگا۔ لہذا سودی کاروبار کرنے والے ان کا انجام ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ذلیل ہی ہوتے، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آگے بہت بڑی آیت اللہ رب العزت نے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے احسان قرار دیا، بہت بڑی نعمت میں نے دی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے۔ کوئی محبوب بھی اپنا دیتا ہے کسی کو؟ ہم نے اپنا محبوب تمہارے حوالے کیا ہے اور یہ تم پر احسان کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں بھی تو دی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے۔ زبان دی ہے، نہیں کہا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے۔ ہاتھ پاؤں دیے، نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، لیکن پیارے آقا کریم دیے ہیں تو فرمایا یہ میں نے احسان کیا ہے تم پر۔ حضور سب سے بڑے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پیارے آقا کا ہے، فرمایا یہ سب سے بڑے احسان میں نے احسان کیا ہے۔ تو خیال کرنا، قدردانی کرنی ہے، نا قدری نہ کرنا۔ قدردانی ان کی یہ ہے کہ ان کی غلامی میں زندگی گزار لینا، ان کے قرب میں زندگی گزار لینا، تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔